الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک کے 18ویں اور 19ویں پارے میں ایک سورۃ شریفہ ہے، سورۃ الفرقان۔ لفظ فرقان جو ہے یہ قرآن کا ہی دوسرا نام ہے۔ رب تعالیٰ نے خود سورہ فرقان کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ساری برکتیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندہ خاص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ ساری جہانوں کے لوگوں کو متنبہ کر دے، آگاہ کر دے۔ تو جس طرح اس قرآن کا نام قرآن ہے، اسی طرح خود اس کے نازل کرنے والے نے اس کا نام فرقان رکھا ہے۔ اور فرقان کے اصل معنی ہوتے ہیں کسوٹی کے۔ یہ فرق سے بنا ہوا ہے، فرق کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کرنا۔ تو فرقان اس چیز کو کہتے ہیں جو حق اور باطل کو ایک دوسرے سے الگ کرتے۔ گویا وہ کسوٹی جس پر پرکھ کر ایک شخص حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، ہدایت اور ضلالت، اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی، اس کو پہچان سکتا ہے، اس کسوٹی کا نام قرآن ہے اور اسی کا دوسرا نام فرقان ہے۔ یہ سورۃ شریفہ کا نام سورہ فرقان ہے، اس لیے اس کے نام پر میں نے یہ بات عرض کی۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اس آیت شریفہ میں جو میں نے اس وقت آپ کو شروع میں پڑھ کر سنایا کہ وقال الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، یا رب، اے میرے رب، ان قوم، بے شک یہ میری قوم ہے۔ یہ قومی لفظ جو ہے بڑا عجیب مضمون رکھتا ہے۔ اے میرے پروردگار، یہ میری قوم ہے، جس قوم کی طرف آپ نے مجھے بھیجا تھا نا، جس قوم کو آپ نے میری امت بنایا تھا، یہ وہ وفادار قوم ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار یہی میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ 19واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، بالکل 19ویں پارے کے پہلے صفحے پر ہی آپ کو یہ آیت مل جائے گی۔ میں کچھ مضامین ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو سن کر آدمی کو لگتا ہے کہ کیا قرآن میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی ہے، تو وہ آرام سے اس کو تلاش کر لے کہ 19واں پارہ شروع ہوا، پہلے صفحے پر آپ کو یہ آیت ملے گی۔ اس آیت کے اوپر 3 مزید آیتیں ہیں۔ اگر اللہ نے میری مدد فرمائی، یاد دلائے، تو انشاءاللہ ان آیتوں کو پڑھ کر بھی میں سناؤں گا، جس سے ایک پورا مضمون بن جائے گا کہ حشر کے میدان میں میرا اور آپ کا کیا بننے والا ہے۔ ہمیں ساری فکر یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس دنیا میں میرا کیا بننے والا ہے، ساری فکر۔ آخرت تو صبح سے شام ہو جاتی ہے اور شام سے صبح ہو جاتی ہے۔ ایسے دن بھی گزر جاتے ہیں ہمارے کہ دن بھر میں آخرت ہم کو یاد ہی نہیں آتی کہ ہمارا کبھی آخرت میں بھی کوئی معاملہ پیش آنے والا ہے۔ دنیا کے ہم اتنے عاشق تھے، دنیا کے اتنے چاہنے والے، دنیا پر اتنے فریفتہ، جیسے اسی دنیا میں ہم کو رہنے کے لیے بھیجا گیا ہو اور یہی دنیا ہماری زندگی کی آخری منزل۔ جب یہ قرآن نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی پہ ریجھ گئے، دنیا کی زندگی پہ عاشق ہو گئے، تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیا، جبکہ آخرت
اس سے کہیں بہتر ہے۔ وَأَبْقَى، اور آخرت کی ایک ایسی صفت ہے جو اس دنیا کو کسی طرح سے حاصل نہیں ہو سکتی، وہ کہ وہ ابقا، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا جو فنا ہو جانے والی ہے، اس پر تم نے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے، اور جو باقی رہنے والی دنیا آخرت ہے اس کے بارے میں تمہیں کبھی خیال ہی نہیں آتا۔ تو میرے بھائیوں، ویسے پچھلے جمعے میں نے جو وعدہ کیا تھا، آج ایک دوسرا عنوان تھا، حب رسول، محبت رسول اور اطاعت رسول۔ اس کا ایک حصہ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، دوسرا حصہ آج عرض کرنا تھا، لیکن انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی رکھی تو اگلے جمعے کو اس کو عرض کریں گے۔ آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ ہے رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف لوٹنا۔ دیکھو، یہ رجوع کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے نا عربی میں، رجوع کا لفظ جو ہے کسی چیز کی طرف چلنے کے لیے، جانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ یہاں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو، کئی علماء بھی تشریف رکھتے ہیں، مجھے اس کا احساس ہے، اور قرآن شریف کی عربی تو بہت سے لوگوں کو الحمدللہ آ گئی ہے۔ تو رجوع کا لفظ جو ہے وہ چلنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ کسی چیز کی طرف لوٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لوٹنے کا لفظ ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ ایک شخص گھر چھوڑ کے بھاگ گیا، ایک شخص گھر چھوڑ کے بھاگ گیا۔ کیوں بھاگ گیا؟ اس لیے کہ وہ شب و روز اپنے آپ کو موبائل میں مصروف رکھتا تھا۔ اس کے باپ نے اس کی خیر خواہی میں اس سے موبائل چھین لیا۔ بیٹا، یہ موبائل تیری زندگی برباد کر دے گا میرے بچے، تو اس کے ساتھ شب و روز مشغول رہتا ہے، نہ تجھ کو اذان کی آواز آتی ہے، نہ تجھ کو نماز کا خیال ہوتا ہے، نہ تجھ کو کھانے پینے کا خیال ہوتا، نہ تجھ کو اپنی اسکول اور کالج کا خیال ہوتا۔ کیا دلدری تو نے پال لیا ہے، اس نے چھین لیا، اور اس کے نتیجے میں اس لڑکے نے جو اپنے باپ کے ساتھ سلوک کیا ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ گیا۔ روزانہ پیپر میں، اکیلے میں تھوڑی پیپر پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں نا، روزانہ ایسی خبریں، بچے اور بچیاں موبائل پر اتنے فریفتہ ہیں کہ اگر اس کے ہاتھ سے لے لیا جائے تو وہ گھر چھوڑ دیں گے، خودکشی کر لیں گے، سب کر لیں گے موبائل کے لیے۔ اتنا اس کی زندگی میں داخل ہو گیا ہے، بھاگ گیا وہ۔ اب اس کا ہم اشتہار کیا لیتے ہیں؟ بیٹے، تمہارے والد اور والدہ بہت پریشان ہیں، تم گھر پہ لوٹ آؤ۔ لوٹنے کا لفظ جو ہے نا، یہ ہے رجوع کا ترجمہ۔ تمہارا اصل ٹھکانہ جو ہے وہ یہی گھر ہے، تم کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ اسی طرح رجوع الی القرآن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تیرا اصل ٹھکانہ، تیری اصل منزل تو اللہ کی کتاب تھی، تو نے اس کتاب کو چھوڑ کر کہاں اپنی منزل کو تلاش کرنا شروع کر دیا؟ مسلمان، تو لوٹ آ اپنے منزل کی طرف، جہاں تجھے رہنا چاہیے تھا وہ جگہ چھوڑ کے تو کیوں ہٹ گیا؟ اس لیے لفظ رجوع الی القرآن جو استعمال ہوتا ہے، قرآن کی طرف لوٹ جانا۔ میرے بھائیو، آج چند باتیں اکثر و بیشتر الحمدللہ آپ کے سامنے یہ آتی رہتی ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے مجھ سے کہا کہ بھئی رجوع الی القرآن پہ فلاں صاحب مقرر صاحب آ رہے ہیں، آپ کہیں تو میں نے کہا آپ ایک ہفتہ منا رہے ہیں، ہم تو پورا سال رجوع الی القرآن کی طرف چلتے ہیں۔ میرے بھائیو، عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے اس امت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 23 سالہ زندگی ہے، 23 سالہ زندگی کا آخری حصہ، پہلا 40 سال جو ہے نزول قرآن کے پہلے، وہ ایک الگ زندگی ہے۔ اللہ عز و جل جن لوگوں کو اپنا نبی بنانے کا فیصلہ فرما چکا ہوتا ہے، فیصلہ پہلے ہو چکا ہوتا ہے، ان کی پرورش و پرداخت بھی مخصوص حالت میں غیبی انتظام کے تحت ہوتی ہے، غیبی انتظام ہوتا ہے اس میں۔ آپ انداز فرمائیں، جس انسان کو اللہ نے اپنا نبی اور رسول بنانے کا فیصلہ فرمایا ہے، جس سے بڑھ کر انسانیت کے لیے کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا۔ انسانیت کی معراج جو ہے وہ مقام رسالت ہے، اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ اس مقام پر فائز فرمانے کے لیے جس کے لیے فیصلہ فرمایا ہو، اس کے لیے کیسا انتظام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 40 سالہ زندگی کو جتنی پاک صاف
صداقت، امانت، شرافت، دیانت، ان ساری صفات سے اتنا زیادہ مرصع رکھا تھا کہ سارے کے سارے اہل مکہ نہیں بلکہ یہ کہنے میں جو آپ کو جانتا تھا وہ آپ کی خوبیوں پر فریفتہ تھا کہ ان سے زیادہ کامل اور ان سے زیادہ احسن کوئی انسان ہو نہیں سکتا۔ لیکن نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ، اور وہ ساری محبت عداوت میں بدل گئی، اور اس کے بعد پھر 23 سال کی حیات طیبہ میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے، وہ جس شخص نے دا ہنڈریڈس لکھا ہے نا، دا ہنڈریڈس آف دا ورلڈ، دنیا کے 100 سب سے زیادہ وہ حضرات جنہوں نے دنیا پر کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، وہ مائیکل نے جو کتاب لکھی ہے دا 100 آدمی، لکھنے والا کرسچن ہے لیکن اس نے پہلا مقام جس کو دیا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی ہے، اور اس نے یہ لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ذات عالی نے دنیا کو جتنا زیادہ متاثر کیا ہے آپ کے پہلے اور آپ کے بعد کوئی کر ہی نہیں سکا۔ بڑے بڑے لوگوں کا اسے تذکرہ ہے، تو عیسیٰ روح اللہ کا بھی تذکرہ ہے، اس پہ بعض بڑے بڑے سائنسدانوں کا تذکرہ ہے، بعض دوسرے مذاہب جو ہیں ان کے جو ذمہ دار ہیں ان کے بھی تذکرے ہیں، لیکن سب سے پہلا تذکرہ اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، ایک کرسچن ہونے کے باوجود، ایک نصرانی ہونے کے باوجود، اس لیے کہ حق جو ہوتا ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے۔ اور اس 23 سال میں آپ کو ایک تاریخی حقیقت بتاؤں میرے بھائیوں، اس 23 سال میں جو اول 23 سال آپ پر نزول قرآن کے بعد 23 سال تو آپ کی حیات طیبہ ہے، اور اس کے بعد وہاں سے جو پہلی صدی ہے یعنی پہلے 100 سال آپ کو اس دنیا سے تشریف لے گئے، کم و بیش 1500 سال کہہ لیجیے۔ اس کی پہلی صدی جو ہے اسلام کی، اس پہلی صدی میں مسلمانوں نے دنیا کا 90% حصہ اس کو فتح کر لیا تھا۔ دنیا کا اسلام یورپ میں اور چائنا تک پہنچ گیا تھا اس پہلی صدی میں، پہلی صدی یعنی پہلے 100 سال، اس میں دنیا کے 90% زمین پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، اور اسلام اور اسلام اور اسلام اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں صرف پہلے 100 سال میں۔ یعنی آپ انداز فرمائیں، وہ قوم جس پر کوئی بادشاہت کرنے کو تیار نہیں تھا، وہ قوم جس پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، تاریخی طور پر یہ حقائق ثابت ہیں کہ پانی پلانے کا وہ حوض جو اونٹ کے لیے بنایا گیا ہے، اس کے طرف 2 افراد اپنے اپنے اونٹ لے کر آگے بڑھیں اور اس میں سے ان میں اس بات پر بحث ہو جائے کہ نہیں پہلے میرا اونٹ پانی پیے گا، میں پہلے آیا ہوں، کہ نہیں پہلے میں آیا ہوں، پہلے میرا اونٹ پانی پیے گا۔ اس بات پر اگر ان میں تکرار بڑھ کے جنگ کی صورت اختیار کر لے تو یہ جنگ 140 سال تک چلتی ہے، 140 سال تک۔ آپ کو انداز ہے کیسے ہوتی ہوئی جنگ؟ ارے شب و روز میں اور آپ دیکھتے ہیں، یہ ہمارا نوجوان جو اپنی جوانی کے جوش میں جب موٹر سائیکل چلاتا ہے اور جب 2 موٹر سائیکل والے آمنے سامنے آ جاتے ہیں، 1 سیکنڈ کے لیے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، گھورتے ہیں جانوروں کی طرح، ایک طرح مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن 1 سیکنڈ کا اشار کرنے کو تیار نہیں۔ روزانہ اس کا منظر میں اور آپ دیکھتے ہیں، یہ جہالت ہے، اس کو تو دور جہالت کہا جاتا ہے۔ یہ جہالت نہیں ہے تو کیا ہے
کہ ایک سیکنڈ کا فرق برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، مرنے کو تیار ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کو تیار ہیں، پورا ٹریفک روکا ہوا ہے، سب کو پریشان کرنے کو تیار ہیں، لیکن اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ نہ وہ اپنی گاڑی کو 2 انچ پیچھے ہٹانے کو تیار، نہ وہ 2 انچ ہٹانے کو تیار۔ جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں اسی کا شکل ہوا کرتی تھی۔ وہ بیچارے بائک ان کو نصیب نہیں تھی، وہ اونٹ والے تھے، وہ اونٹ پر لڑ پڑتے تھے، اور ان کی جنگیں جو تھی وہ 140 سال تک چلتی۔ مرنے والا مرتے مرتے اپنی اولاد کو وصیت کر کے مرتا تھا کہ یہ ان سے اپنی جنگ چل رہی ہے نا، وہ اپنے دادا جو تھے نا وہاں سے شروع ہوئی تھی، جب تک زندہ رہنا اس کو چھوڑنا نہیں۔ یہ حال تھا ان کا۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، قلب رسول پر قرآن نازل فرمایا گیا، اور یہ غزوہ یرموک ہے، جنگ یرموک ہے یہ۔ اور یہاں ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ جنگ ختم ہو چکی تھی، مجھے یاد آیا کہ میرا چچا زاد بھائی دکھائی نہیں دے رہا ہے، شاید وہ زیادہ زخمی ہو یا شہید ہو گیا ہو۔ میں چھاگل میں پانی لے کر اس کی تلاش میں نکلا، ایک مقام پر میرا بھائی گرا ہوا مجھے دکھائی دیا۔ میں نے اس کو چھاگل کا اشارہ کر کے پوچھا پانی پینا چاہتے ہو؟ اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ میں اس کے منہ کی طرف پانی لے کر جیسے جھکا، بازو سے کسی زخمی کی کراہنے کی آواز آئی۔ میرے بھائی نے اس آخری لمحات میں، اس نزاع کی کیفیت میں، میرے بھائی نے بازو والے کی طرف اشارہ کیا جدھر سے آواز آ رہی تھی کہ نہیں مجھے نہیں، پہلے اس بھائی کو پانی پلا دو۔ میں اپنا مشکیزہ لے کر اس کے طرف لپکا، دیکھا تو وہاں بھی ایک زخمی پڑا ہوا تھا۔ میں اس کے طرف جھکا کہ اس کے منہ میں پانی ڈال دوں کہ اس کے بازو سے کہیں کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ پہلے اس کراہنے والے کو پانی پلا دو۔ میں اپنی چھاگل لے کر اس کے طرف چلا، اور وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ میں دوڑ کر دوسرے زخمی کے پاس آیا جس نے میرے بھائی کے بات کر رہا تھا۔ میں اس کے پاس آیا تو اس کی روح بھی پرواز کر چکی تھی، اور میں لوٹ کر جب اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا اس کی بھی روح پرواز کر چکی تھی۔ کہا تو ایک اونٹ کے پانی پلانے کی باری کے لیے 100 سال لڑنے والے، اور کہا تو اخلاق کا یہ نمونہ ہے کہ مرتے مرتے اپنی جان نکلنے کے وقت بھی اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ میں پیاسا مر جاؤں میں اس کو پسند کروں گا، مگر پہلے میرے بھائی کو پانی پلا لیں۔ یہ تبدیلیاں ہوئی تھیں اس قرآن کی روشنی میں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل فرمایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ اخلاق کہتے ہیں پوری زندگی کے برتاؤ، اس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ امی جان نے فرمایا کان خلقہ القرآن، ان کا اخلاق قرآن تھا، ان کا اخلاق قرآن تھا۔ ہمارے پاس ہے کہ ہمارے اخلاق قرآن ہیں؟ میرے بھائیوں، اس قرآن کے ہم پر حقوق ہیں، اور ان حقوق کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اپنے نبی سے فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، فَاسْتَمْسِكْ، تھام لیجئے، مضبوطی سے تھام لیجئے۔ ایک لفظ آتا ہے عربی میں خُذ، خُذ کا مطلب ہوتا پکڑنا، اور ایک لفظ آتا ہے استمساک، مضبوطی سے پکڑ لینا، اس کو استمساک کر دیں، ایسا چپکا لینا جیسے نوٹ کی گڈی کو ہم لوگ پکڑتے ہیں نا، ایسے۔ تو فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، بس آپ مضبوطی سے تھام لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو کچھ آپ کی طرف وحی فرمایا جاتا ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ ہی سیدھے راستے۔
یہ امت پوچھتی ہے صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ اہدنا الصراط المستقیم کی جو قرآن جتنا نمازی طبقہ ہے 50 مرتبہ صبح سے شام تک اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، یہ جو اس کی تکرار کرتا ہے، اس صراط مستقیم کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق دے کر بشارت اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ کے آ جانے کے بعد اب جہنم والوں کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے۔ آپ کی تشریف لانے کے بعد جہنم میں جانے والوں کے لیے جہنم آپشن ہوگا، ان کا سلیکشن ہوگا۔ یہ سن لو، پوری ذمہ داری سے آپ کا خادم عرض کرتا ہے، قرآن کی 200 آیتیں انشاءاللہ اس سے پڑھ کے سنائی جا سکتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی آ جانے کے بعد اور آپ کے قلب انور پر نازل کردہ قرآن کو اس انسانیت کے حوالے کر دینے کے بعد جنت اور جہنم کے راستے اتنے زیادہ ایک دوسرے سے واضح ہو گئے کہ اب جو جہنم میں جائے گا جہنم اس کا سلیکشن ہوگا، وہ خود سے وہاں جانے کا فیصلہ کرے گا، وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ اس لیے اپنے نبی سے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں جانے والوں کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، گیا ہے اپنی مرضی سے چن کے گیا ہے۔ سمجھے آپ؟ یہ قرآن میرے بھائیوں، آپ کا خادم عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے نبی سے فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں، آپ کے سوا کوئی سیدھے راستے پر ہو نہیں سکتا۔ جس کو سیدھے راستے کی تلاش ہو اسے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونا ہوگا۔ ہدایت صراط مستقیم یہ دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہے، جس کو ہدایت چاہیے وہ آ کے آپ کے دامن کو پکڑ لو۔ انک علی صراط مستقیم، انہو بے شک وہ، یہ ہو کی ضمیر جو ہے یہ قرآن کی طرف، انہو لذکر لک ولقومک وسوف تسألون، بلا شبہ یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت نامہ ہے، وسوف تسألون، اور تم سب سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کوئی اور کتاب کا نام کوئی بتا دے کہ جس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا، میری گردن کاٹنے کا اس کو حق ہوگا۔ قرآن کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے وسوف تسألون، اور تم سب سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا جواب دو گے اس وقت؟ اس جواب کو بھی سے تیار ہو۔ اس قرآن کے حقوق ہیں، اس کا سب سے پہلا حق ہے کہ اس کو منزل من اللہ سمجھا جائے، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ کلام بشر نہیں ہے، کلام انسان نہیں ہے، یہ کلام رحمان ہے، حضرت رحمان کی ذات عالی سے نکلا ہوا کلام۔ اس لیے یہ ساری کائنات یہ مخلوق ہے اللہ کی، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، اس لیے مخلوق جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، اور اللہ کا کلام جو ہے چونکہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، اس لیے اس کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ایسا کلام ہے وہ جس کو ہم نے جزدان میں سجا کر، اور بعض تو اتنے بڑے عالم پیدا ہو گئے، قرآن کا سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ دے دینا جواب اللہ کی بارگاہ میں، جس کو رب نے یہ فرمایا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان فرمایا ہے کوئی نصیحت کا حاصل کرنے والا جو نصیحت کا حاصل کرنے کے لیے میری کتاب کی طرف متوجہ ہوگا؟ میں نے اس کو کتاب ہدایت بنا کر نازل فرمایا ہے، یہ ھدی للناس ہے، یہ ھدی للمتقین ہے، یہ رہنما ہے، راہ دکھانے والی ہے۔ جو راہ کی تلاش میں میری کتاب کو تھامے گا میں اس کو راہ مستقیم پر کھڑا کر دوں گا، اور اگر کوئی میری کتاب سے ہٹ کر ہدایت تلاش کرے گا
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو کوئی اللہ کی کتاب کے ذریعے ہدایت طلب کرے گا اللہ اس کو ہدایت کے راستے پہ چلا دیں گے، اور جو اس کے ما سوا سے ہدایت طلب کرے گا اللہ اس کو گمراہ کر دیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ اب وہ آیت جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا اس کا میں نے عرض کیا یہ پورا اوپر سے 4 آیات کا ایک پورا کا پورا سیٹ بنتا ہے۔ حشر کا میدان ہے، وہی حشر کا میدان میرے بھائیو، ہم نے جو کچھ اپنی زندگی کے لیے پروگرام بنایا ہے وہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، زندگی رہے گی تو ہوگا، نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن آخرت جس پر ہمارا ایمان ہے، اور کسی کو آخرت کے عقیدے کا انکار تو الگ بات ہے، انکار تو مکمل کافر بنا لے۔ اگر آدمی آخرت میں شک بھی کرے تو بھی اس کا ایمان باقی، کوئی شک کرنے کی چیز نہیں۔ جیسے میں اور آپ اس وقت موجود ہیں نا یہاں، اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں ہم سب ایک ساتھ موجود ہیں، اس کا نام آخرت ہے، اور اس آخرت کے مختلف مناظر ہیں جس نے قرآن نے واضح فرمایا ہے۔ یہ حصہ دیکھیے سورہ فرقان کا، جس میں رب نے فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ دینی جماعتیں کیا کہتی ہیں؟ مختلف دینی جماعتیں، کوئی جماعتیں بولتی ہیں میرے طریقے پہ چلو، اگر کوئی یہ کہے میرے طریقے پہ سمجھ لو وہ پکا گمراہ ہے۔ ہر دینی جماعت یہی کہے گی کہ تم کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلنا، لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آتا، اس کو سمجھ میں آتا ہے ارے یہ فرسودہ باتیں ہیں، پرانی باتیں ہیں، ہم نئے زمانے کے مہذب لوگ ہیں، ان کو کیا معلوم مولوی صاحب کو کہ ترقی کس کو بولتے ہیں، لوگ چاند پہ چلے گئے اور یہ وہی بول رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ۔ کہ وہ ظالم یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور یہ کہے گا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کر لیا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بدبختی، کاش میں نے اس فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا۔ یہ فلاں کا لفظ جو ہم استعمال کرتے فلانا فلانا، یہ عین قرآن کا لفظ ہے۔ کاش میں نے اس فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، میرے پاس نصیحت آ چکی تھی لیکن اس کے بعد بھی اس نے مجھے اس سے ہٹا دیا، اور شیطان تو انسان کو وقت پہ دھوکہ دے ہی دیتا ہے۔ جو شخص قرآن کی مخالفت میں کوئی ایک لفظ کہے اس کی ظاہری شکل وہ ہے کیا دکھائی دیتا ہے، اس سے قطع نظر یہ سمجھ لینا یہ انسانی شکل میں شیطان ہے۔ جو شخص اللہ کی کتاب کی مخالفت کرے اور وہ یہ کہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ یہ قرآن اب کافی نہیں ہے، اب تو ہدایت ہمارے ذریعے ملے گی، یہ سمجھ لو یہ انسانی شکل میں شیطان ہے، اس کی ظاہری شکل اور شباہت سے قطع نظر، اس لیے کہ قرآن نے یہ بات کہی ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو کوئی حضرت رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ تو وہ کیا کہے گا کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا اس بات کے بعد کہ میرے پاس ذکر اللہ کی نصیحت آ چکی تھی، اور شیطان تو عین وقت پر دھوکہ دے ہی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ 3 آیتیں ہوئیں، چوتھی آیت یہ ہے جو میں نے شروع میں پڑھا وقال الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے یا رب، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ہاں یہی میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ میرے بھائیوں، قرآن کے حقوق، اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے اس چیز کو لوگوں تک جو آپ پر نازل فرمائی جائے۔
اگر رسول کے ذمے قرآن کو پہنچا دینا ہے تو امت کے ذمے کیا پہنچانا ہو؟ بس بات اللہ کرے کہ آپ سمجھ گئے ہوں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور بھرے حشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے رب، یہی میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت اختیار کر رکھی تھی۔ لوٹ آؤ مسلمانوں، اللہ کی کتاب کی طرف لوٹ آؤ۔ اس حال میں ہماری واپسی اللہ کی بارگاہ میں ہونی چاہیے کہ ہمارا تعلق اللہ کی کتاب سے جڑا ہوا ہو، تاکہ جن بد نصیبوں پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقدمہ دائر ہو، ان میں ہمارا شمار نہ ہو سکے۔ اللہ ہمیں آپ کو پوری امت کو رجوع الی القرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ دو اعلانات سماعت فرمائیے۔ آج رات 9 بجے فاروق نگر ٹیکہ کے میدان میں یہ کلہل جو ان کی مہم ہے پلٹ آؤ قرآن کی طرف کے تحت ایک خطاب عام کا انتظام کیا گیا ہے آج ہی رات 9 بجے فاروق نگر ٹیکہ کے میدان میں، جس میں مالیگاؤں سے تشریف لائے ہوئے مقرر حضرت مولانا مفتی حامد ظفر رحمانی قاسمی یہ عوام سے خطاب فرمائیں گے۔ یہ مولانا اظہری صاحب مدد اللہ العالی جو ہیں قاضی شریعت، ان کے صاحبزادے ہیں، بہت زبردست مقرر ہیں۔ تو رجوع الی القرآن کے عنوان پر آج ہی رات فاروق نگر ٹیکہ کے میدان میں ان کا بیان ہوگا۔ اور دوسرے جماعت اسلامی ہند کی مرکزی مہم رجوع الی القرآن کے سلسلے میں ایک کل ہند مظاہرہ حسن قرأت و خطاب عام کا انعقاد انشاءاللہ 24 اکتوبر بروز پیر بعد نماز عشاء ینگ مسلم فٹ بال گراؤنڈ میں کیا گیا ہے۔ یہ ہے مظاہرہ حسن قرأت، ایک سے ایک قرہ تشریف لائیں گے۔ ناگپور اور ناگپور سے بیرون ناگپور کے بھی قاری حضرات اس میں تشریف لا رہے ہیں۔ آنے والی پیر 24 اکتوبر اور بعد نماز عشاء ینگ مسلم فٹ بال گراؤنڈ میں، اور اس میں خواتین کے لیے پردے کا بھی انتظام رہے گا۔